سر کل 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اکثریت لوگ جیتے ہیں اور نون لیگ کی زیادہ تر حمایت یافتہ ہارے ہیں. تو اس میں اب نواز شریف صاحب کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف کی سیاست کا اور اس کی اپنا اہلیت کا امتحان ہے. اگر نواز شریف واقعہ ہی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ سیاسی طور پر ایک مدبر یا ایک لیڈر کے طور پر سامنے لے کے آتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس سے اس ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور ان کے قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا. اگر وہ اپنے آپ کو ایک موقع پرست اور ایک صرف اقتدار کے خواہش مند کے طور پر سامنے لے کے آئے تو میں سمجھتا ہوں نہ ان کا فائدہ ہوگا نہ اس ملک و قوم کا فائدہ ہوگا. نواز شریف کو ان کی بڑائی کا پتہ اس بات سے لگے گا کہ آیا وہ لوگوں کے اس مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. رات تک جو اطلاعات تھیں، جو اب تک جو وہاں گراؤنڈ سے جو ساری رپورٹ سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ تقریباً 125 اور 150 کے درمیان سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر وہ انہیں واضح طور پر اکثریت حاصل ہوئی ہے. 125 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کے جو لسٹ جاری ہوئی تھی اس میں وہ کینڈیڈیٹ شامل تھے، اور 20-25 کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے حمایت یافتہ تھے. تو ایسی صورتحال میں جب قوم نے ایک واضح طور پر ایک مینڈیٹ دے دیا ہے تمام تر مطلب ہے کہ ریورس صورتحال کے باوجود، اب دیکھیں جس قسم کے حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہے، وہ حالات ہم کسی طور پر بھی جو ہے نا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک فری اینڈ فیئر ماحول انہیں دیا گیا تھا. ان پر تو ہر قسم کا کریک ڈاؤن روا رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود قوم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ قوم نے نہ اس کریک ڈاؤن کو پسند کیا ہے اور نہ ہی قوم نے اس مینجمنٹ کو پسند کیا ہے جو 1.5 سال سے جو ہے نا قوم کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. میڈیا جس پر شور مچا رہا تھا، سارے ادارے لگے ہوئے تھے، تمام انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. تو اب جب کہ قوم نے اپنا واضح ایک مینڈیٹ دے دیا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو خوش دلی سے اسے قبول کرنا چاہیے. اس مینڈیٹ کو سبوداز کرنے کی کسی کارروائی میں میاں نواز شریف کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہاں اس لمحے اگر میاں نواز شریف نے مدبر ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے اپنی اس شکست کو کھلے دل سے تسلیم کیا تو وہ نہ صرف ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ ہے کہ ملک بھی بہتری کی طرف چل پڑے گا. لیکن اگر انہوں نے لوگوں کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو روندنے کی کوشش کی یا مینجمنٹ کے ذریعے انہیں بدلنے کی کوشش کی تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے انہیں کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن اس کا انہیں تاریخ میں بھی جو ہے نا جی ان کا حساب دینا پڑے گا اور ملک و قوم کا بھی اس میں نقصان ہوگا. اس ضمن میں خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کے سامنے انہی کی جماعت کی ایک مثال رکھنا چاہوں گا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جس گریس کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے جیتنے والے لطیف کھوسہ صاحب کو مبارکباد دی ہے، تو اس سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے نا جی سیکھنے کے لیے ان کی اپنی جماعت کے اندر مثال موجود ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق جیسا بھی شخص اگر چاہتا تو جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ پر مینجمنٹ ہوئی ہے تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی سیٹ پر بھی مینجمنٹ ہو سکتی تھی. تو اس سلسلے میں نواز شریف صاحب کا یہ امتحان ہے، ذاتی قومی دونوں سطح کا امتحان ہے. جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی یہ جو لاہور والی سیٹ جو ہے یہ اب جتائی جا رہی ہے سرکاری طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. جس طرح راتوں رات آرو کو تبدیل کیا گیا ہے اور جو ہے جی وہ ایک وہ جو عورت وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو مقابلے میں فزیکلی طور پر بھی موجود نہیں تھی، وہ جیل میں بند ہے، تو اس سے بھی مطلب ہے کہ ووٹوں کے لحاظ سے جو گراؤنڈ سے رپورٹ آئی ہیں جو ہمارے پاس، اس کے مطابق تو نواز شریف صاحب نہیں جیتے. تو ایسی صورتحال میں نواز شریف صاحب کو بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی شکست کو تسلیم کریں گے
اور یہ اعلان کریں گے کہ اب جس کی بھی میجورٹی ہے وہ حکومت بنائے، ہم ان کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، تو اس سے نہ صرف ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ ہے کہ انہیں سیاسی طور پر بھی جو ہے نا یہ ایک نئی روح مل جائے گی۔ تو اگر انہوں نے ادروائز پوزیشن اختیار کی کہ رگڑے کے تحت، دباؤ کے تحت، جبر کے تحت جیتی ہوئی سیٹیں جو ہے نا جی وہ ہرانے کے عمل میں وہ حصے دار بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نہ پاکستان کی تاریخ معاف کرے گی اور نہ ہی یہ سیاست میں پھر آئندہ ان کے لیے کوئی جگہ ہوگی۔ یہ میرا ذاتی انالیسس ہے، باقی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔